تاریخ اور شخصیتیں۔ تاریخ میں شخصیتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب یہ شخصیتیں اپنے تاریخی کردار ادا کر کے ختم ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود وقت کے سیاسی، سماجی، ادبی اور معاشی تقاضوں کے تحت انہیں تاریخی گمنامی سے نکال کر باہر لایا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ ان شخصیتوں میں سیاستداں، حکمراں، ادیب و شاعر، مفکر اور دانشور بھی شامل ہیں۔ مثلا اس کی ایک مثال فارسی کے مشہور شاعر مولانا روم ہے۔ اچانک ان کی شاعری یورپ اور امریکہ میں مقبول ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ امریکہ اور یورپ کی مصروف زندگی ہے کہ جس میں ٹیکنالوجی نے ان کے جذبات کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ یہی صورتحال مفکروں اور دانشوروں کی ہوتی ہے کہ جن کے خیالات و افکار وقت کے ہاتھوں گمنامی میں چلے جاتے ہیں، مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو انہیں تلاش کر کے زندہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ابن خلدون کے افکار ہے کہ جن پر خود اس کے زمانے میں زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور پھر اس کا مشہور مقدمہ کتب خانوں کی زینت بن کر رہ گیا۔ لیکن جب 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا تو ترک دانشوروں اور سیاستدانوں نے اس کو گوشے گمنامی سے نکالا تاکہ اس کے مطالعے کے بعد وہ تجزیہ کریں کہ ان کی سلطنت کیوں زوال پذیر ہو رہی ہے اور اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون مغرب میں روشناس ہوا اور فلسفہ تاریخ کا اہم مفکر ٹھہرا۔ برصغیر ہندوستان میں مغل دور کا اہم مفکر ابو الفضل تھا۔ چونکہ ہمارے معاشرے کو اس کے افکار کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ اب تک تاریخ کی کتابوں تک محدود ہیں، لیکن ہم نے وقت کے تحت مذہبی شخصیتیں اور مذہبی اور سیاسی شخصیتوں کو ضرور تاریخ سے نکال کر انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان میں احمد سرہندی المعروف مجد الف ثانی کی شخصیت ہے کہ جو اکبر کے دور میں اتنے زیادہ مقبول نہ تھے۔ ان کا زیادہ وقت جہانگیر کے عہد میں گزرا، مگر مذہبی حلقوں نے انہیں اکبر کا حریف بنا کر بطور ہیرو پیش کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ انہوں نے اکبر کے مذہبی عقائد کا مقابلہ کیا، حالانکہ ان کے اپنے زمانے میں وہ کوئی بااثر مذہبی شخصیت نہیں تھے، مگر ان کے ماننے والوں میں ان کے لیے بے انتہا عقیدت ہے۔ پاکستان کی تاریخ نویسی میں وہ اب دو قومی نظریے کی حمایتی بن کر ابھرے ہیں۔ یہی صورتحال شاہ ولی اللہ کی تھی، جن کا دائرہ بھی بڑا محدود تھا، مگر آزادی سے پہلے کے ماحول میں ان کی ضروریت کو محسوس کیا گیا اور مولانا عبداللہ سندھی نے انہیں ایک انقلابی کے طور پر پیش کیا۔ اب وہ بھی پاکستان کی تاریخ نویسی میں علماء کی سیاست کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ اسی ضمن میں پاکستان میں اورنگزیب کی شخصیت کو ابھارا گیا تاکہ اس کے مذہبی خیالات کی بنیاد پر مذہب اور سیاست کے ملاپ کو جائز قرار دیا جائے۔ حالانکہ خود اورنگزیب نے اپنی مذہبی انتہا پسندی کے باوجود ایک خط میں یہ لکھا تھا کہ مذہب اور سیاست دو علیحدہ چیزیں ہیں، انہیں ایک دوسرے سے ملانا نہیں چاہیے۔ جب وقت کے تقاضوں اور ضروریات کے تحت تاریخ کی ان شخصیتوں کو جدید زمانے میں لایا جاتا ہے تو ان کے ارد گرد روایات کا ایسا جال بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ جذباتی طور پر ان سے جڑ جاتے ہیں اور انہیں رہنما اور مسیحا سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر ان پر تنقید کی جائے یا ان شخصیتوں کی کمزوریوں کو ظاہر کیا جائے یا تاریخ میں ان کی کردار کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو ان کے ماننے والے مشتعل ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف کچھ پڑھنے اور سننے پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں سیاستداں اور حکمراں خاص طور سے ان شخصیتوں کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے مفادات کو پورا کریں۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگوں میں ان کا ایک امیج یا تصویر بناتے ہیں کہ ان کے تاریخی کردار سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہندوستان میں شیوجی کی ہے، جس نے مغلوں کا مقابلہ کیا اور مرہٹہ سلطنت قائم کر کے اپنے بادشاہیت کا اعلان کیا۔ لیکن وقت کے ہاتھوں شیوجی گمنامی میں چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی سمادہی جنگلوں میں گم ہو گئی۔ اس کی شکستہ اور خستہ حال سمادہی کو ایک انگریز جیمز ڈگلس نے دیکھا، جو کہ بمبئی پر ایک کتاب شائع شدہ 1883 کا مصنف تھا۔ اس نے توجہ دلائی کہ شیوجی کی یہ یادگار ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو رہی ہے۔ اس نے راناڈے اور تلک، جو مہاراشٹرا کے سیاسی
رہنما تھے، ان کو یہ موقع دیا کہ شیوجی کو دوبارہ سے تاریخ سے نکال کر انہیں مہاراشٹرا نیشنلزم کی بنیاد بنائے اور لوگوں میں سیاسی شعور کو ابھارے۔ چنانچہ اس کے بعد شیواجی بطور ہیرو ابھرا اور راج گڑھ جو اس کا کیپٹل تھا وہاں اس کی یاد میں جلسے ہونے لگے، اس پر کتابیں لکھی گئی اور مغلوں کی حکومت کے خلاف مزاحمت کا نشان بنا کر اسے چھترپتی کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک کتابوں، پمفلٹوں، مضامین کے ساتھ ساتھ اس پر گانے، نظمیں لکھی گئی، فلمیں بنائی گئی اور فرقہ وارانہ دور میں وہ ہندوؤں کا عظیم رہنما بن کر ابھرا کہ جس نے مغل حکومت کی جڑیں ہلا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہاراشٹرا میں لوگوں میں شیواجی کا امیج عوامی لیڈر کے طور پر ابھرا کہ جس نے مراٹھا قوم کے لیے جدوجہد کی۔ اب اگر کوئی مورخ یا دانشور اس نقطۂ نظر سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا جذباتی طور پر اس قدر لگاؤ ہو گیا ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ جب سماج میں یہ صورتحال ہو جائے تو پھر تاریخ میں تحقیق کے راستے رک جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ایک امریکی مورخ جیمز لین نے شیواجی پر ایک کتاب ہندو بادشاہ مسلم ہندوستان میں لکھی، جس میں شیواجی پر تنقید کر دی۔ اس کے نتیجے میں مہاراشٹرا میں زبردست ہنگامہ ہوا اور ایک مجمع نے پونا میں بنڈا کرانسی ٹیوٹ پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ لین نے یہاں بیٹھ کر تاریخی دستاویزات کی مدد سے یہ کتاب لکھی تھی، یہ حملہ شیواجی کے بیٹے سماجی کے نام پر بنائی گئی ایک جماعت نے کیا اور آگ لگا دی۔ یہ کتاب فروخت نہ کریں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے جس نے یہ کتاب چھپائی تھی اسے وقتی طور پر واپس لے لیا۔ یہ صورتحال جو ہندوستان میں ہوئی بہت سے ترقی پذیر اور پسماندہ معاشروں میں روزمرہ کا معمول ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ جب ان تاریخی شخصیتوں کو دوبارہ سے تشکیل دی جاتی ہے اور انہیں ماضی سے نکال کر حال کی ضرورت کے تحت واپس لایا جاتا ہے تو ان کی تاریخی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک نئی شکل اور حلیے میں سامنے آتے ہیں کہ جو سیاستدانوں اور حکمرانوں کے مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ شخصیت پرستی کے اس عمل میں لوگوں کو اس قدر جذباتی بنا دیا جاتا ہے کہ ان کی سوجھ بوجھ، عقل اور شعور سب ختم ہو جاتا ہے اور شخصیت کی سحر میں انہیں جس راستے پر لے جایا جائے وہ چل کڑے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے شخصیت پرستی جمہوریت کی راہ میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، یہ آزادی فکر کو بھی روکتی ہے اور اس کے نام پر جماعتیں یا گروپس لوگوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جب شخصیت پرستی تاریخ کو مسخ کر دے، واقعات کو بدل دے اور اسے مفادات کے تحت تشکیل دے کر لوگوں میں مقبول بنائے تو اس صورت میں تاریخی و سیاسی شعور دونوں مجروح ہو جاتے ہیں۔